مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. رواه الإمام الهمام البخاری فی صحیحہ. میرے معزز دوستو، آج 20 دسمبر 2024 بمطابق 17 جمادی الاخر سن 1446 ہجری ہے. آج سے 5 دن بعد 22 جمادی الثانی کا دن آ رہا ہے. 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے. یعنی 5 دن بعد جب 22 جمادی الثانی آئے گی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کو تقریباً 1434 سال گزر چکے ہوں گے. میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ایام میں ان کا خاص تذکرہ کیا جائے تاکہ ہماری آنے والی نوجوان نسل بھی اس بات پہ بخوبی آگاہ ہو کہ ہمارے اسلامک ہیروز کون ہیں اور ہمیں کون سی زندگی کس طرح گزارنی چاہیے. میں کوشش کروں گا آئندہ گزشتہ چند جمعہ جس طرح حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے لیے میں نے گفتگو کی، تو آئندہ کے جمعے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس بیان کو میں جاری رکھوں. آج ابتدائی اور پہلے حصے میں صرف اتنا سمجھ لیں کہ ابوبکر کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی پوری زندگی سراپا خدمت مصطفیٰ ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد خود اپنے آپ کو، اپنے اوقات کو، اپنے اموال کو، اپنی اولاد کو، اپنی صلاحیتوں کو جتنا اس دھرتی پہ رسول اللہ کی خدمت میں خرچ کیا ہے اور پھر جتنا اعزاز اللہ نے اس کو اور اس کے خاندان کو عطا فرمایا ہے، یہ رہتی دنیا تک اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی اور نہ کی جا سکے گی. بلکہ اگر یوں کہیں کہ ما خلق ابو بکر الا للرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابو بکر پیدا ہی نبوت کی خدمت کے لیے ہوا ہے، تو یہ بے جا نہیں ہے. یقین مانیے علماء سیر بتاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان رکھا ہے، ورنہ کسی امتی کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ وقت کے نبی کو تسلی دے. اگر کسی امتی کی زبان سے وقت کے پیغمبر کے لیے تسلی کے الفاظ نکلتے ہیں تو وہ زبان اس کی ہوتی ہے اور اس کی زبان پہ اس کے خدا کا پیغام بول رہا ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بچپن سے لے کر ابوبکر صدیق کی جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک، بڑھاپے سے حضرت ابوبکر کے دنیا سے رخصت ہونے تک اتنے عنوان ہیں، اتنا بڑا کیٹلاگ، فہرست تیار ہو سکتی ہے کہ جس پر کتنے ہی وقت میں بات کی جائے تو وہ وقت ختم نہیں ہوتا. بہت سے عنوان ایسے ہوتے ہیں جس پر بندہ گفتگو کرے تو اس پہ مواد ختم ہو جاتا ہے کہ جی بس بات پوری ہو گئی. ابوبکر صدیق کی زندگی کے ہر گوشے میں اتنا مواد دلیل کی دنیا میں موجود ہے، چاہے وہ قرآن کریم ہو، چاہے وہ رسول اللہ کے فرامین احادیث نبویہ ہوں، چاہے وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگی ہو، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے فتاوی جات ہوں، اور چاہے اسلامی زندگی امن کی ہو، جنگ کی ہو، گھر کی ہو، باہر کی ہو، ہجرت کی ہو، مسجد کی ہو، جہاں بھی ہو، دن رات میں ابوبکر صدیق پیغمبر کی خدمت میں موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق پیدا ہوئے تو انہیں سلامیاں ملیں اللہ کی طرف سے. ابوبکر ایمان لائے تو انہیں سلامیاں ملیں. ابوبکر صدیق نے پیغمبر کی تصدیقیں شروع کی تو انہیں اللہ کی طرف سے سلامی ملی. ابوبکر صدیق نے رسول اللہ پر مال خرچ کیا تو اللہ کی طرف سے سلامی ملی. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تو تب بھی انہیں اللہ جل شانہ کی کرم اور فضل سے سلامیاں ملی.
ایک ایک موقع کو اگر میں اٹھا کر آپ کی خدمت میں رکھوں تو میرے خیال میں ہماری پوری زندگیوں کی صلاحیت لگ جائے نا، ہم صدیقی خدمات کے عشر عشیر کا بھی حق ادا نہیں کر سکیں گے کہ ابو بکر صدیق نے وہ کام کیا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، جب پیدا ہوئے تو والد اس وقت تجارت کے لیے گھر سے باہر تھے، گھر میں پیدائش ہو گئی، جب پیدا ہوئے تو پھر والد پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ میری اہلیہ امید سے تھی تو بچہ پیدا ہو گیا۔ تو ایک موقع آیا، پھر ان کی اماں نے ان کے ابا کو بتایا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو مجھے آسمان سے فرشتوں کی سنائیاں آواز سنائی ملی تھی، وہ یہ تھا کہ وہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ یا امۃ اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کی وہ خوش نصیب بندی جس نے اس بیٹے کو جنا ہے جو جہنم سے آزاد کردہ پیدا کیا گیا ہے، یہ ہم تمہیں خوشخبری دے رہے ہیں بالولد العتیق کہ وہ بچہ ہوگا تو وہ جہنم سے آزاد ہوگا۔ اور اسمہ فی السماء صدیق، اس کا تعارف صرف زمین پہ نہیں ہے، آسمانوں پہ بھی ہے، اور آسمان والے سے بائی نیم انٹروڈکشن رکھتے ہیں اور اسے صدیق کے نام سے جانتے ہیں۔ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب و رفیق، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی بنے گا اور ان کو دوست بھی کہلائے گا۔ یہ ابو بکر صدیق پیدا ہوئے، پیدا ہونے پہ انہیں سلامی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے مقام اور مرتبے کی میں بات کروں تو ابو بکر صدیق گویا اس کرسی پہ بیٹھا ہے جس کرسی کا اعزاز بہت بڑا ہے، رسول اللہ جس کرسی پر تشریف فرما ہے اس کا اعزاز بھی بہت بڑا ہے، بس اس کرسی پر مہر نبوت ہے خاتم النبیین کی، اس کرسی پر مہر صداقت، یعنی اس حد تک حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ جل شانہ نے ایک ایک موقع پہ انعامات سے نوازا ہے۔ پوری زندگی میں، چاہے وہ زمانہ جاہلیت یعنی اعلان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی زندگی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی، کیونکہ زمانہ جاہلیت صرف اس زمانے کو کہا جاتا ہے جب اعلان نبوت نہیں ہوا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد کا زمانہ جاہلیت کا نہیں ہے، وہ زمانہ واقفیت کا ہے، زمانہ نبوت محمدیہ کا ہے۔ تو وہ زمانہ جب جاہلیت کا زمانہ کہلاتا تھا، جب دنیا بت پرستی پر اپنے آپ کو لگا کر بیٹھی تھی اور بت پرستوں نے بت خانے اپنے گھروں میں اور اپنے علاقوں میں یوں بنا رکھے تھے جیسے آپ کو ہمیں مسجدیں ملتی ہیں، تو کسی نے کوئی مراد پانی ہوتی وہ استسقام بالازلام کے تیر اٹھاتا اور بتوں کے سامنے جا کے سجدہ کرتا، اپنا اپنا بت بنا رکھا تھا، یہ رزق دینے کے لیے، یہ شادی کرانے کے لیے، یہ کاروبار کے لیے، یہ رشتے کے لیے، یہ فلاح کے لیے، ایک ایک بت ہوا کرتے تھے، تو ان کے سامنے لوگ سجدہ ریز ہوتے۔ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ بت کے سامنے اس نے سجدہ نہیں کیا، ہر بندے نے سجدہ رگڑا ہوتا تھا، اپنے ماتھوں کو بتوں کے سامنے ٹیکا ہوتا تھا۔ ابو بکر صدیق کا بچپنا ہے، ابو بکر صدیق کے اوپر رسول اللہ کا اس وقت دست شفقت بھی نہیں ہے کیونکہ اعلان نبوت ہی نہیں ہوا۔ جب کلمہ پڑھا تو دست شفقت آیا، لیکن جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا، یعنی اعلان نبوت حضور کا نہیں ہوا تھا، اس زمانے میں بھی ابو بکر صدیق نے کبھی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پہلے نعوذ باللہ کافر بن کے سجدہ کر رہے تھے، بعد میں انہیں اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی تو بتوں کے سامنے سجدہ چھوڑ دیا۔ ایسا ابو بکر صدیق کی زندگی میں نہیں مل سکتا۔ انہوں نے ہمیشہ خودداری کی زندگی گزاری، اور جب دنیا بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھی تو ابو بکر صدیق نے بت کی مخالفت کی ہے اعلان نبوت سے پہلے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بچپنا تھا، ماں کو باپ نے کہا اپنی بیوی کو کہ میرے بیٹے کو ذرا اچھے کپڑے پہنا دو، اسے کسی اچھی جگہ لے کے جاؤں گا، تو ماں نے حضرت ابو بکر کو اچھے کپڑے پہنائے، نہلایا دھلایا اور ساتھ بھیجا۔ ابو بکر صدیق کو والد ساتھ لے گئے، ابو قحافہ ابو بکر صدیق کے ابا کا نام ہے، عثمان بن عامر ابو قحافہ، یہ بھی صحابی بنے بعد میں۔ حضرت ابو بکر کو لے گئے تو اس زمانے میں کوئی اعلان نبوت ہی نہیں تھا، تو انہوں نے بت کے سامنے اپنا وہ سجدے کی باتیں شروع کر دیں اور بچے کو ساتھ ٹھہرا لیا، اب یہ بھی دیکھے گا تو یہ بھی شروع ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ابا کو دیکھا، باقیوں کو دیکھا، بتوں سے وہ راز نیاز اور باتیں یہ کر دے اور وہ کر دے، تو انہیں بھوک تو جا کے کہا کہ انی جائع فاطعمنی، بھوک لگی ہے مجھے تو کھانا کھلا دے۔
اپنے ذہن کے مطابق اسے کہا. تو فلم یجبنی یا رسول اللہ، حضور کو جب یہ بات سنائی تو فرمایا کہ عرض کیا یا رسول اللہ پھر مجھے جواب نہیں آیا تھا. تو کہتے میں نے اگلی دفعہ کہا انی عارفک سے نہیں، اچھا مجھے نیا کپڑا میرا ایک ہے، کوئی نئے کپڑوں کا بندوبست کر دے. سارے جو مانگ رہے ہیں تو نے کہا یہ بھی کچھ دے گا. فلم یجبنی یا رسول اللہ، کہتے وہ جواب اس نے نہیں دیا. کہتے پھر کیا ہوا؟ تو کہتے پھر میں نے اسے کہا اپنی حفاظت کرنا. فاخذت الصخرہ، کہتے میں نے بڑا سا پتھر اٹھایا اور اسے دے مارا. جب اس کی گردن ٹوٹی نا تو میرے ابا نے کہا بیٹا کیا غضب کر دیا. میں نے کہا ابو دو باتیں اس سے کی ہیں، دونوں نہیں کر رہا تو تیسرا کام تھا اپنی حفاظت کرنا، چلو وہ تو کر لیتا. کہتے ابا نے کہا اس طرح خدا ان سے باتیں کرتے ہیں، تمہیں تیری ماں نے اتنا بھی نہیں سکھایا. غصے سے مجھے پکڑ کے گھر لائے اور امی کو آ کر کہا کہ یہ تیرا بیٹا ہے، یہ فلاں یہ فلاں. تو والدہ پریشان نہیں ہوئی بلکہ کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے میں نے آپ سے ایک بات شیئر نہیں کی تھی. تو والد نے پوچھا کون سی بات ہے جو اس موقع پہ تمہیں یاد آ گئی کہ شیئر نہیں کی تھی؟ تو انہوں نے کہا جب یہ پیدا ہوا تھا تو آپ تو باہر تجارت میں گئے تھے. کہا جی ہاں. تو کہا آسمان سے مجھے آوازیں ملی تھی یا امت اللہ بالتحقیق، تو اللہ کی بندی یہ بات حقیقت ہے، ابشری بالولد العتیق، ہم تمہیں اس بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں جو جہنم سے آزاد ہے. اسمہ فی السماء صدیق، آسمان والے بھی اسے جانیں گے تو صدیق نام سے بلائیں گے. لمحمد صاحب و رفیق، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنے گا اور رفیق بنے گا. میں نے تو بچپن میں اس بچے کے لیے جب یہ آواز سنی تو مجھے سمجھ آ گیا یہ بچہ بڑا بھی ہوگا اور ایسا کارنامہ کرے گا جو بہت بڑے کارنامے ہوتے ہیں. تو اب مجھے بتائیں باپ رو رہا ہے کہ بت کو توڑ دیا ہے اور ماں اس کو بطور فخر پیش کر رہی ہے. پھر وہ وقت آیا جب ابو بکر کی اماں بھی صحابیہ بنی. اگر میں ایک سوال کروں نا، ایک ذرا توجہ سے کان کی کھڑکی کھول کے دل تک راستہ دینا، بہتر ہے کہ یہ اپنی اولاد تک بتائیں، اپنے گھر والوں تک بتائیں کہ جی پین اٹھائیں اور یوں کاغذ پہ لکھیں کہ اس عظیم شخصیت کا نام بتاؤ جس کی ماں بھی صحابی رسول، جس کا والد بھی صحابی رسول، وہ خود بھی صحابی رسول، اس کی اولاد بھی صحابی رسول اور اس کی اولاد کی اولاد بھی صحابی رسول. چار نسلیں اوپر نیچے، خود اپنی اولاد، مسلمان نہیں صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. ایسی نسل کون سی ہے؟ خدا کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کی جگہ پہ بیٹھا ہوں. اس پوری اللہ کی کائنات میں یہ اعزاز صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل کہ جس کا والد بھی صحابی، وہ خود بھی صحابی، اس کی بیٹیاں بھی صحابی اور اس کے پوتے نواسے بھی صحابہ میں شامل ہیں، مرد عورتیں شامل ہیں. یہ اکیلا حضرت ابو بکر ہے. میں کسی صحابی کی نعوذ باللہ توہین کی بات نہیں کر رہا، نام صحابہ اور اہل بیت کی توہین سوچ سکتے ہیں. ہمارے ہاں صحابہ اور اہل بیت کی توہین کرنا ایسے ہے جیسے وقت کا ابو جہل اور فرعون بننا. اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ لیکن جو حقیقت ہے نا وہ بتا رہا ہوں. کوئی ہم حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہم یا باقیوں پر کوئی اٹیک نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابو بکر کا مقام اتنا ہے. باقی صحابہ میں والدین دیکھیں تو کہیں والد مسلمان ہے تو والدہ نہیں ہے، والدہ صحابی ہے تو والد نہیں ہے، اور خود صحابی ہے تو بیٹا نہیں ہے، بیٹا مانا ہے تو باپ نہیں مانا. یہ مختلف معاملات چلے ہیں، پر ابو بکر کے پورے گھرانے کو اللہ نے قبول کیا، پورے گھرانے کو. شروع میں والدین نے مخالفت کی تھی، لیکن ابو بکر کے صبر کو دیکھ کے، سنجیدگی کو دیکھ کے اور ابو بکر کے ایجوکیٹڈ ہونے کو دیکھ کے ماں باپ حیران ہو گئے تھے. کیونکہ حضرت ابو بکر عام بندے نہیں تھے. جب ایمان لائے تھے یہ مکہ مکرمہ میں بنو تمیم کے جج کہلاتے تھے، یعنی جو لڑائی فساد کے فیصلے ہوتے نا وہ ابو بکر کے خاندان کی عدالت ہوتی. لوگ ان کے پاس آتے اور اپنا ڈیسیجن لیتے اور اس پر مطمئن ہوتے کہ جی آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا اس خاندان نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے. ابو بکر صدیق کے خاندان کا یہ مقام ہے. نعوذ باللہ یوں نہیں ہے کوئی عام سا خاندان ہے مکے میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا ہوا. یہ وہ خاندان کا فرد تھا جس خاندان کے کلمہ پڑھنے نے ابو جہل کی دروں دیوار کو ہلا دیا تھا. عقبہ بن ابی معیط ایک ظالم تھا، اس کا مکہ میں ظلم پر طوطی بولتا تھا، اس کا بڑے بڑے تھر تھر کانپ جاتے تھے اس کو دیکھ کے. وہ آواز بولتا تو لوگ تھرا جاتے. بوڑھا تھا، اس کا ایک روب اور دبدبہ تھا. اس بے ایمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کے کھینچا تھا.
عین کعبۃ اللہ میں، اس جگہ جہاں آپ اور ہم طواف کے لیے جاتے ہیں، یوں کعبہ ہے اور یوں رسول اللہ سامنے ٹھہرے، اور صرف بات ہے اللہ کی، اس بات پہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کوئی زمین پہ قبضہ کیا تھا، نہ اس کے مال کے معاملات تھے۔ اس نے، اس ظالم نے گردن میں وہ پٹکا جسے ہم چادر کہتے ہیں ڈالا اور یوں کھینچا جیسے گلا نعوذ باللہ گھٹ جائے، اور شور شرابہ ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے گھر میں تھے، انہیں نہیں پتا کہ رسول اللہ تشریف لے گئے۔ ابو بکر صدیق کا گھر کہاں ہے؟ اب ذرا دیکھنا، یہ اس وقت ابو بکر صدیق کا گھر بھی بیت اللہ کے حرم میں داخل ہے۔ جو خوش قسمت گئے ہیں نا، وہ بڑی آسانی سے اب سمجھ جائیں گے۔ جس جگہ بیت اللہ قائم ہے، اس کے ساتھ مطاف ہے۔ آپ اس برآمدوں سے باہر نکلیے، جہاں بن داؤد کا ہوٹل ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اکثر ہمارے پاکستانی اسی کو جانتے ہیں، اور اس کے ساتھ شرکا مکہ ایک ہوٹل ہے، درمیان میں سیڑھی ہے اور دو طرف مسجد بھی ہے اور ہوٹل بھی ہے۔ شرکا مکہ جہاں پر پرانی گھڑی لگی ہوئی ہے، ایک تو کلاک ٹاور نئی گھڑی ہے، وہ نہیں، جو پرانا شرکا مکہ ہے، باب ملک فہد کے قریب ہے، یہ ابو بکر صدیق کا گھر ہے رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر اپنے گھر میں، رسول اللہ جہاں سے گزرتے تھے نا، حضور کی خوشبو پھیل جاتی تھی، تو ابو بکر صدیق نے کبھی آواز دیکھ کر نہیں پہچانا، حضور کی خوشبو کے پیچھے چلے وہیں پہنچ گئے۔ ہجرت میں بھی ایسا ہوا، حضور پاک نے ابھی کنڈی پہ ہاتھ رکھ کے ابو بکر نے دروازہ کھول دیا، ابھی کھٹکھٹایا ہے، کھٹکھٹانے لگے، ابو بکر آ گیا، کیوں؟ وہ خوشبو پھیل جاتی تھی۔ تو ابو بکر گھر میں، ادھر اس نے گلے میں پٹکا ڈالے اور صدیق اکبر کے کان میں معاملہ پڑا ہے، وہیں سے ایسے دوڑے ہیں جیسے دیوانہ وار دوڑنا کہتے ہیں۔ آج 1400 سال کے بعد بھی میں وہاں سے دوڑ کے اگر جاؤں نا کعبے میں، تو مجھے وقت لگے گا، برآمدے کراس کرتے ہوئے، سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے، اور جاتے جاتے وہاں پہ بندہ جا کے پہنچے۔ اس زمانے میں تو پہاڑیاں تھیں، سنگلاس یہاں پہاڑ تھے، اس زمانے میں تو کسی کے گھر بھی موجود تھے، محلوں سے گزر کے کعبے تک آنا پڑتا تھا۔ ابو بکر کی محبت دیکھیں کیسے دوڑتے ہوئے آئے اور سیدھا آ کے اس کے وہیں ہاتھ ڈالا جہاں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا تھا، اور ہاتھ ڈال کے یوں جرت کے ساتھ چھڑایا کہ اس ظالم کے ہاتھ چھوٹ گئے، اور اسے یوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ ظالم ظلم کرتے شرم نہیں آتی؟ ان کے ساتھ مسئلہ صرف یہی ہے کہ اس نے توحید کا اعلان کیا، اس وجہ سے لڑ رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ اب یہ بنو تمیم کا ایک نوجوان اس فیملی سے تعلق رکھے جو فیملی مکہ مکرمہ کے معاملات کو سالو کرے، لیکن اس کی نوجوانی کی وجہ سے وہ عقبہ جیسا ظالم ڈائریکٹ حضرت ابو بکر کو نہیں پہچان رہا تھا کہ کون ہے، تو پورے مکہ کے اوباش جو تھے وہ سارے ایک طرف ہو گئے اس کے ڈر کی وجہ سے۔ ابو بکر نے اکیلے پکڑا تو اس نے بڑی حیرانگی سے لوگوں سے کہا کون ہے یہ؟ یعنی وہ اپنے ذام میں کہنا چاہتا تھا کس کی جرات ہے جو میرے سامنے آئے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا کہ یہ تو عثمان بن عامر ابو قحافہ کا بیٹا بنو تمیم کا نوجوان ابو بکر ہے۔ تو اس ظالم نے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ان سب کو کہا کہ پہلے میں اکیلا ان میں سے اس سے لڑ رہا ہوں، اب سارے اس پہ پڑ جاؤ۔ پورا مجمع ابو بکر پہ ٹوٹ پڑا۔ یہاں دو باتیں کہتا ہوں، ایک بات ابو بکر صدیق نے قربانی برداشت تو کی، لیکن ایک خاص بات کہ حضور پاک کے اوپر ظلم ہوتے موڑ کے اپنی طرف کنورٹ کر لیا، یہ ہے پیغمبر کی حفاظت۔ جب وہ سارے حضرت ابو بکر صدیق کو مار رہے تھے نا، اتنا مارا تھا کہ ان کی والدہ سیدہ ام الخیر حضرت سلمہ، ابو بکر کی اماں کا نام ہے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہے جب میں اپنے بیٹے کے سر میں کنگا ڈالتی نا کنگھی کرنے کے لیے، تو اس میں سر کے بال اکھڑ کے کنگھے میں آ جاتے، اتنا مارا۔ گھر اٹھا کے بے ہوش ہو گئے تو اٹھا کے لائے تھے، تو ماں نے دودھ کا پیالہ پیش کیا، بیٹا دودھ پی لو۔ آنکھ کھولی تو پوچھا حضور کیسے ہیں، کیونکہ ہم وہاں دو تھے۔ آج ہمارے ماحول کو دیکھیں، اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو لوگ کہیں گے جن کی وجہ سے تمہاری یہ حالات ہوئی اب دوبارہ اس کا نام لے رہے ہو، لیکن نہیں، وہاں صدیقی محبت کام کر رہی تھی۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا وہ کیسے ہیں؟ اس وقت والدہ مسلمان نہیں تھی، کہا بیٹا مجھے نہیں پتا وہ کیسے ہیں۔ کہا اماں معلومات کرو۔ دار ارقم میں بھیجا، اس کی خاتون حضرت زید ابن ارقم کی اماں کے پاس، تو وہ مسلمان تھی۔ ابو بکر صدیق کی ماں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو اس خاتون نے بتانے سے احتیاط کیا کہ اسے کیوں بتاؤں کہ حضور کہاں ہے؟ وہ واپس آئی کہ بیٹا دودھ پی لے، وہ نہیں بتا رہے۔ کہا ماں مجھے لے جاؤ، تمہیں نہیں بتا رہے، وجہ کچھ اور ہے، تیرے اوپر اعتبار نہیں ہے، آپ نے ابھی تک حضور پاک علیہ السلام کی محبت کا دامن پکڑا نہیں۔
کہ بیٹا دودھ تو پی لے پھر چلے جائیں گے. کہا اماں حرام میرے اوپر اس وقت تک دودھ پینا جب تک حضور کی زیارت نہ کر لوں. پھر دودھ کا پیالہ پھر ماں نے ہاتھ میں لیا، ایک ہاتھ بیٹے کا پکڑا، پھر انہیں لے کر اس کے گھر حضرت ابن ارقم کے گھر آئے اور ان کی والدہ سے بات ہوئی تو ان کی والدہ نے آنکھوں میں کہا کہ تیری ماں ساتھ ہے، میں حضور کا راز کیسے کھولوں کہ حضور پاک کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا فکر نہ کریں، انشاءاللہ یہ راز نہیں نکالیں گے. تو بتایا حضور اس کمرے میں اور یہاں ہے. کہتے ہیں وہاں گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنستے دیکھا، ملے تو بس پھر تو کوئی غم ہی نہیں رہا نا. اس پہ دودھ حضور کو پیش کیا کہ آپ پی کے مجھے دیں. وہ دودھ پیا، انہوں نے بھی، ان کی اماں نے بھی، پھر سب نے بھی. یہ موقع ہے جب ماں سوچنے لگی کہ بیٹا میرا عقل مند ہے، پڑھا لکھا ہے، دنیا کے فیصلے کرتا ہے، لیکن اس محبت پہ اتنا قائم ہے. تو واقعی رسول اللہ کی محبت کوئی عام محبت نہیں. یہ وقت ہے جب ماں نے بھی کلمہ پڑھ لیا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ کے دور کی ابتدائی چند جھلکیاں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. میں چاہوں گا انشاءاللہ اس کو کنٹینیوسلی آگے لے کر چلوں، جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف گوشے اور بھی اگلے جمعوں میں آپ کی خدمت میں دے پاؤں. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب وضاحت فرما دیں، صفائی نصف ایمان ہے تو یہ جسمانی ہے یا معاشرے کی صفائی ہے؟ جو صفائی نصف ایمان ہے نا، بنیادی طور پہ تو یہ جسمانی بات کی گئی ہے، لیکن اس کو روحانی طور پہ کئی معاملات پہ کہا جا سکتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. اس پہ سب کی صفائی کر لیں، جہاں جہاں تک آپ کا بس چلتا ہے، وہ آپ کے جسم سے لے کر آپ کے گھر تک، آپ کے گھر سے لے کر آپ کے کردار تک، آپ کے کردار سے لے کر آپ کے معاملات تک، تو سب کو کر لینا چاہیے. کہتے ہیں کرسمس کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ کرسمس کے لفظ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے؟ آپ کبھی ترجمہ دیکھ لیں کہ کرسمس کا ترجمہ کیا. ہم لوگ بہت حیران معاملات میں پڑے ہوئے ہیں. ہم دوسرے کو اپنانے کے چکر میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس لفظ کرسمس کا مطلب کیا ہے. آپ کو پتہ ہے کرسمس کا کیا مطلب؟ کرسمس کا مطلب ہے اللہ نے بیٹا جانا ہے. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. ہمارا ایمان تو یہ ہے. تو جب آپ ویری کرسمس کہیں گے تو آپ نے تو اللہ کا بیٹا مان لیا. بتائیں اس کی مبارک تو اپنی جگہ، تمہارا ایمان بچا؟ آپ کہیں گے جی میں نے اس عقیدے سے تو نہیں کہا، تو پھر بندہ عقیدے سے نہ کہے ویسے کفر کی بات کر دے تو دوبارہ کلمہ نہیں پڑھنا پڑے گا، دوبارہ نکاح نہیں کرانا پڑے گا. کچھ لفظ تو دیکھیں. یہ ان کی مذہبی عبادت ہے، آپ ان کی مذہبی عبادت میں داخلہ نہ لینا. یار اس کے بیٹے کی شادی ہو تو آپ کہہ دیں نا، کچھ اور معاملہ ہو، یا کچھ ادھر ادھر کی خوشی کی بات ہے، کوئی کاروبار اچھا کیا تو آپ اس کے ہاں اچھائی کے لیے پہنچ گئے تو ٹھیک ہے، غیر مسلم کے ہاں ایسا میں کوئی منع نہیں کرتا. لیکن میں ایز اے مسلم آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ تو ہمارے عقیدے پہ زد پڑ جائے گی. آپ کس بنیاد پہ ویری کرسمس کہہ دیں گے؟ تھوڑا سا لفظ پہ غور کر لیا کریں. اتنا زیادہ بندہ اس میں شریعت میں ڈھیل پیش نہ کرے. تمام پیغمبروں کی محنت کا سرچشمہ توحید ہے. اس لفظ نے تو توحید کے گلے پہ چھری چلانے والا معاملہ کر دیا. تو جب توحید ہی نہ رہی تو پیچھے ککھ بچا؟ کچھ بھی نہ بچا. عام مسلمان انجیل، تورات اور زبور کا مطالعہ کر سکتا ہے؟ جی نہیں، عام مسلمان کو منع ہے. اس مسلمان کو مجبوری میں اجازت دی جائے گی جس کا کام ہو کسی پریسٹ سے، جیوز سے، یا کسی صابی سے جو ان کتابوں کو ماننے والے ہیں، ان سے دلیل کے مطابق بات کرنا اور انہیں اپنے مذہب کی دعوت دینا، جس کے اندر یہ پاور موجود ہو کہ وہ مناظر ہو، وہ ڈیبیٹ کر سکتا ہو، وہ دلیل کے ساتھ دوسرے مذہب والوں کو سمجھا سکتا ہو، وہ ان کی کتابیں اٹھا کر ان کو جواب دے سکتا ہے، تب جائز ہے، ورنہ جائز نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کے سامنے ایک مرتبہ تورات کا صفحہ پڑھ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. یہ وہ لفظ ہے جو ابو بکر حضرت عمر کو کہہ سکتے ہیں، ورنہ اس دھرتی پہ آپ کی اور میری جرت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں. تو ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو دیکھ کر اور حضور کے غصے کو دیکھ کر فرمایا تھا، عمر رونے والی تجھ پہ روئے، ثاقلت کا ثواقل. کیا حضور کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا پڑھ رہے ہو؟ یہ اتنا سخت جملہ ہے کہ آپ اور میں تو سوچ ہی نہیں سکتے. میں نے صرف ترجمہ کیا حضرت ابو بکر کے لئے، اتنے سخت الفاظ سے حضرت ابو بکر نے بات. تو حضرت عمر نے ایسے حضور کے چہرے کو دیکھا تو سمجھ گئے
کہ ابو بکر نے صحیح طرف میری توجہ دلائی ہے، تو فوراً عرض کی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد النبیہ، میں تو اللہ کے رب ہونے پہ، اسلام کے دین ہونے پہ، آپ کے رسول ہونے پہ راضی ہوں۔ میں تو ویسے پڑھ رہا تھا تاکہ آپ کو بتاؤں کہ میں یہ زبان سیکھ چکا ہوں، میں ان سے بات کروں گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر اگر صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آج موجود ہوتے تو وہ بھی قرآن اور میری اتباع فرماتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عمر کافروں سے گفتگو نہیں کر سکتے، وہ کر سکتے تھے، انہیں اتھارٹی تھی، وہ معاملات سب کچھ تھے، لیکن آپ کو اور مجھے سمجھایا گیا ہے کہ یوں آپ نہ کریں کہ ہر بندہ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے، تو اس میں کتنی احتیاطیں ہیں۔ اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم یوں کر دیں یا یوں کر دیں، اس معاملے پہ آپ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اگر داڑھی کے بال گردن سے نکل رہے ہوں تو ان کو کہاں تک کاٹ سکتے ہیں؟ بھئی داڑھی داڑھ سے ہے، داڑھ کہتے ہیں جہاں تک داڑھ ہے نا، یہ آپ کی داڑھی ہے، اس سے اوپر آپ رخسار کے یا گردن کے نیچے سے آپ کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں، داڑھی کاٹنے کے گناہ میں نہیں آئے گا، باقی نہ کاٹنا بہتر ہے۔ یہ جو لوگ کاٹتے ہیں نا وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی گرمیوں میں جو پسینہ آتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو اسی لیے فلاں فلاں ہر دوسرے دن یوں صاف کرنے پڑتے ہیں، تو نہ ہی کریں تو بہتر ہے نا، داڑھی کو بندہ ویسے ہی رکھ دے۔ لیکن اگر ضروری ہو تو رخسار کا اور گردن کی آپ بال کاٹ سکتے ہیں۔ اور اگر کان میں دیکھیں تو یہ بالکل کان کے ساتھ ایک ہڈی ہے، یہاں سے داڑھی شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس ترتیب پہ آپ رکھیں گے۔ اور ایک مٹھی ہوگی، ایک مٹھی داڑھی آپ کی تھوڑی سے نیچے مٹھی دیکھیں، اوپر سے مٹھی نہ دیکھیں، پھر تو وہ آدھی مٹھی بیٹھ جائے گی، تو یوں سنت ہے۔ مفتی صاحب اگر اذان اور اقامت کے لفظ میں غلطی ہو جائے تو لفظ کو ٹھیک کر کے دوبارہ پڑھیں، یہ دوبارہ پہلے لفظ سے شروع کریں، جو غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کو درست کریں، پہلے سے شروع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کی مسجد میں تشکیل ہو جائے جن لوگوں کی نماز کے معاملات ہوں، آپ مجھ سے ملنے میں سمجھا دوں گا آپ کو۔ اگر وتر کی نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو آئے گا، پھر یہ دعا دوبارہ پڑھنی ہوگی یا کیا سجدہ سہو کریں گے؟ اور نیز یہ بھی بتائیں اگر کسی بندے کو دعائے قنوت نہیں آ رہی تو کون سی دعا پڑھے؟ دیکھو اگر غلطی ہو گئی سجدہ سہو کیا بس ٹھیک ہو گیا۔ سجدہ سہو کا معنی ہے یہ آپ کو غلطی کے اوپر ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں فائن ہوا ہے، تو آپ نے فائن ادا کر دیا تو ٹھیک ہو گیا ہے، تو اس کے لیے دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ اور کسی بندے کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا کرے؟ یار کیوں نہیں آتی دعائے قنوت؟ بچہ ہے ابھی یاد کر رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، ہم اسے کہیں گے کچھ اور پڑھ لے، کوئی اور دعا آپ پڑھ لو، لیکن ایک بڑا آدمی ہے تو اس کو دعائے قنوت سیکھنی چاہیے، یاد کرنی چاہیے، باقی کام چھوڑ کے اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اور اگر جب تک نہیں آتی اس وقت تک کوئی سی دعائے معصورہ قرآن حدیث کی دعا ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک اس کو دعائے قنوت یاد نہیں ہو رہی، تو انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانے والا بندہ بن جائے گا، لیکن پڑھنا اس کو یہی چاہیے جو رسالت مآب کی تعلیم ہے۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔